بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خبریں گرم ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چھٹی ہونے والی ہے اور ان کی جگہ پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی وہ وزیر اعظم لگائے جائیں گے۔ کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی کہ جناب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چھٹی ہے اور ان کی جگہ پر وزیر اعظم کوئی اور آ رہا ہے، نگران وزیر اعظم اب لگیں گے محسن نقوی صاحب، اور پھر ظاہر ہے کہ نگران میں اگر بات کیجیے پنجاب میں تو پھر یہاں کوئی اور آئے گا۔ لیکن آگے بھی معاملات ہیں، 2 استعفے اس کے علاوہ تیار ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ 15 جنوری کی تاریخ کیوں اہم ہے اور تب تک یہ سب فیصلے کس طرح سے سامنے آئیں گے؟ الیکشن پھر ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سب کہانی ہے جو اس وقت میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے لیے جو سب سے اہم لوگ ہیں اس لحاظ سے کہ جو خبر دینے والے وہ ہونے چاہیے مستند لوگ جن کی خبریں درست ثابت ہوتی ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ نوجوانوں کے نام لے رہا ہوں جو اس وقت اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ رضوان غلزئی ہیں، ان کے ساتھ ثاقب ورک ہیں اور صدیق جان آپ جانتے ہیں، انہوں نے تو اسی وقت جب یہ 8 فروری کی تاریخ آئی تھی الیکشن کے حوالے سے تو وہاں پر بہت زیادہ میڈیا کے سامنے ہی کہہ دیا تھا کہ جی کیا الیکشن ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں لگتا۔ اب کوشش مسلسل یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے الیکشن نہ ہو۔ سینٹ میں آپ نے قرارداد بھی دیکھ لی، یہ ساری کہانی ہے۔ پھر آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا غیر رسمی گفتگو میں صحافیوں سے کہ جی ان کے پاس ایک ہی حل ہے، یہ الیکشن سے بھاگیں۔ الیکشن سے بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ الیکشن ہاریں گے جتنا بھی زور لگا لیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی دیواریں، کتنی آگ کی دیواریں کھڑی کی گئیں، کتنی خندقیں کھودی گئیں، کیا کچھ کیا گیا ہے۔ نہیں ایک آگ کا دریا انہوں نے بنایا کہ کاغذات نامزدگی کا معاملہ دیکھیے، پھر اس کے بعد سارا اسکروٹنی کا معاملہ دیکھیں، ابھی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ ابھی جناب ایک تحریک انصاف کا امیدوار آتا ہے باہر سے، پڑھا لکھا بیرسٹر، اور وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بس نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ برین ڈرین اب ہو رہا ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے ترین جو پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے والے لوگ تھے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان میں ڈاکٹرز، انجینئرز، قابل ترین لوگ، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ، اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار، لائق، جو پاکستان کا روشن مستقبل ہے اس کی ضمانت ہوں گے، وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں گے، لاپتہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اچھا خیر، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کہتے ہیں میرے حکم کی عدولی ہو گئی، یہ دیکھیں، پھر کل تک ہی مہلت دے دی۔ بس اب یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہی ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کو، دیگر عدالتوں میں دیکھا ہے۔ تو حالات تو یہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، ثاقب ورک نوجوان صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ثاقب ورک کا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یہ ایکسپریس نیوز میں بطور جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، پولیٹیکل کورسپونڈنٹ، ای ٹریبیون ہے، 92 نیوز چینل میں کام کر چکے ہیں، وقت نیوز میں بھی کیا ہے جی۔ اچھا، انہوں نے پوری خبر بتا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہانی اس طرح ہے کہ ملک میں الیکشن ہوں گے یا نہیں، اس کا حتمی فیصلہ 15 جنوری تک کر لیا جائے گا۔ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور نواز شریف کی پریشانی کے بعد زیادہ امکان ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ یعنی نواز شریف صاحب والا فارمولہ یا وہ جو پہلوان انہوں نے اتارنا تھا وہ بھی ٹھس ہو گیا، الٹا عمران خان سے مقبولیت بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی۔ محسن نقوی پنجاب میں ظلم کی تاریخ رقم کر کے اب وزیر اعظم ہاؤس میں انوار الحق کاکڑ کو ریپلیس کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو مستعفی ہونے کے لیے سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اور بھی استعفے ہیں۔ اب ان میں جناب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو مستعفی ہونے کے لیے سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا پہلی استعفیٰ آ چکا ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس صورتحال میں قاضی صاحب کے پاس بھی خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب قاضی صاحب کی خاموشی کی اگر بات کرنی ہے تو اس پر بھی بات کر لیجئے۔ اب آتے ہیں رضوان غلزئی کی خبر پر۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، ان میں بھی آپ سن لیجئے۔ رضوان غلزئی نے اس پر پورا ایک ویلاگ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ پوری حقیقت بیان کی ہے۔ منیب فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں ویڈیو آپ کے لیے لایا ہوں، وہ تھوڑی سی میں آپ کو سنوا دوں گا۔ پہلے آپ سنیے، رضوان غلزئی نے کہا کہ کچھ دن قبل سہیل وائچ نے ایک کالم لکھا جس میں انہیں واضح پیغام دیا گیا تھا، بلکہ جسٹس منیب بنام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس میں کہا گیا تھا کہ آپ اس انداز میں چلتے رہیں تو معاملہ ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تو پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا، پی سی یو آ جائے گا، یعنی آئین معطل ہو جائے گا اور نئے ججز آ جائیں گے، یعنی ایمرجنسی لگ جائے گی۔ اچھا، معاشی ایمرجنسی کی بات تو پہلے ہی ہو رہی ہے، اور اگر معاشی ایمرجنسی لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ثابت ہو گیا کہ چاہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سب شامل تھے، اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ، یہ ملک کے معاملات کو
اتنا بگاڑ چکے ہیں کہ اب معاشی ایمرجنسی لگانی پڑ گئی، جو کہ 2 سال پہلے عمران خان کے دور حکومت میں 6% پر معیشت جاری تھی۔ زبیر صاحب خود نون لیگ کے بندے ہیں اور ترجمان رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد بھی کئی مہینے تک کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں تھا ڈیفالٹ کا، انہوں نے اتنی بدحالی کر دی۔ تو چاہے معاشی ایمرجنسی لگے، اس کی بھی باتیں ہو چکی ہیں، ویسے ایمرجنسی کی باتیں ہو چکی ہیں، آئین معطل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، PCO ججز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حل نہیں نکل رہا، عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ منیب فاروق صاحب بھی اس بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا کہ جناب پلان یہی ہے، اگر چیزیں مینج نہ ہوئیں، اگر جناب یہ نہ لگا کہ مطلوبہ نتائج ہی ہوں گے الیکشنز میں، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے، جو سوچا گیا پلان تھا، چاہے اس کو آپ لندن پلان کا نام دیں، جو بھی کہیں، تو پھر جناب پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور منیب صاحب نے کہا مجھے برا مت کہیے گا، میں تو صرف آپ کو خبر دے رہا ہوں، کیونکہ یہ پلان کرنے والے جو بھی ہیں وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، تو میرا کام صرف خبر دینا ہے، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، یہ نہ کہیے گا جی میں اس کا حق میں ہوں کہ جو کچھ ہوگا یا یہ سب کچھ۔ اچھا، رضوان غلزی نے کہا جی کہ PCO آ جائے گا، یہ ساری باتیں کی سہیل بڑائی صاحب نے، یعنی آئین معطل ہو جائے گا اور نئے ججز آ جائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے اور اب وہ پر امید ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے الیکشن ملتوی کروانے کے حامی ہیں، اسی لیے وہ آج کل افغانستان کے دورے پر ہیں۔ آج کل وہ صحافی جو اس گندے نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ اس قوم کے ہیرو ہیں، اور جو صحافی اس نظام کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلوں کے بھی مجرم ہیں۔ یہ رضوان غلزی جو ہے نا لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب یہ سن لیجئے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، منیب فاروق کا بھی میں آپ کو سنوا دوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جی یہ چیزیں ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکے گا، کام وہی ہونا ہے جناب جو بھائی لوگوں نے کہنا ہے، ہمارے سجنوں نے کہنا ہے، اور وہ سجن بڑے ڈاڈے ہیں، سجن بڑے تگڑے ہیں، انہوں نے جو کرنا ہے، جو کہنا ہے وہی ہونا ہے۔ اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے اور الیکشن کا فائدہ نہ نظر آیا تو بدقسمتی سے کہوں گا، مجھے برا بھلا نہ کیجیے گا، میں حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتا ہوں، فیکٹس بتاتا ہوں۔ وہ فیکٹس یہ ہیں کہ پھر کیا کورٹس، کیا جمہوریت، کیا کانسٹیٹیوشن، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ نے سن لیا کہ سب کچھ دھرا کا دھرا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہی کہانی جناب اب ہر کوئی بیان کر رہا ہے کہ چونکہ مطلوبہ نتائج یا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان سے مقبولیت کم ہو رہی بلکہ الٹا بڑھ رہی ہے، لہٰذا کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ کہ جناب کچھ ایسا کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے عمران ریاض کیا کہتے ہیں۔ عمران ریاض کہہ رہے ہیں وہ ہار نہیں مان رہا، انہوں نے صرف اتنا ایکس پر پوسٹ کر دیا ہے، اتنا جملہ۔ پھر اس کے ساتھ جناب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے صحافیوں سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں کہا گیا ہے کہ میں نے اپنے آفس بوائے کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کی، بطور وزیر اعظم میں نے کسی اور کا نہیں بلکہ آفس بوائے کا استعمال کیا، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو یہ بھی بات ہے کہ اب دیکھیں آگے گرفتاری ایک اور کیس میں ڈال دی گئی ہے عمران خان صاحب کی، 9 مئی سے ریلیٹڈ، اور پہلے بھی جو گرفتاریاں ڈالی جاتی ہیں نظر جب یہ آتا ہے کہ اگلی کسی کیس میں یعنی ان کے کوئی رہائی نظر آ رہی ہے، جس طرح بھی توشہ خانہ ہو یا القادر ٹرسٹ کیس ہو، اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت کمزور کیسز ہیں، یعنی سائفر سے بھی کمزور کیسز وہ نظر آتے ہیں، وہ جو پہلا کیس تھا توشہ خانہ کا اس سے بھی کمزور کیسز یہ نظر آتے ہیں۔ تو جب وہ کیسز کمزور ہے تو نیا کیس بنے گا، نیا کیس اس سے زیادہ کمزور بنے گا، اور ظاہر ہے کہ اس سے عمران خان سے مقبولیت بڑھے گی، وہ سچے بھی نظر آئیں گے، وہ نظر آئے گا کہ جناب سسٹم سے لڑ بھی رہے ہیں، مظلوم بھی نظر آئیں گے، وکٹم بھی نظر آئیں گے، سارا کچھ جو ہو رہا ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر یہی مسئلہ ہے کہ پھر الیکشنز کا کیا بنے گا۔ اس لیے یہ جناب دوسرے پلانز بنائے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ پلانز بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اب آپ دیکھ لیجئے جس طرح ہے امریکہ، برطانیہ، انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو کہہ دیا جی کہ آپ کے تو ہم مانتے ہی نہیں الیکشنز بنگلہ دیش کے، لیکن بنگلہ دیش کے حالات پاکستان سے بہت فرق ہیں، نہ اس کے ساتھ افغانستان لگ رہا ہے، نہ بھارت کے ساتھ اس کے اس طرح کے معاملات اس طرح پاکستان کے ہیں، نہ وہاں دہشت گردی کا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو پاکستان میں بالکل مختلف حالات ہیں، بالکل مختلف حالات ہیں، یہاں اب سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ جو ہے کوئی ایسا سسٹم لے آئیں گے جس کو جناب نہ لوگ سپورٹ کر رہے ہوں، نہ باہر سے سپورٹ مل رہی ہو، اور وہ سسٹم چل جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی نہ کسی طرح کا کچھ تو الیکشن کی طرف جانا ہوگا، لیکن الیکشن میں اس وقت رکاوٹ ہے عمران خان کی تحریک انصاف کی مقبولیت، اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، تو معاملہ بڑا پھنس گیا ہے۔ بہرحال یہ جناب خبریں ہیں آئین معطل کرنے کی، ایمرجنسی لگانے کی، تو جو خبریں وفاقی دارالحکومت سے آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، اور وہ لوگ جو خبریں دے رہے ہیں بالکل میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑے نوجوان جرنلسٹ ہیں، اور ساتھ وہ بڑے متحرک بھی ہیں،
اور ویل انفارمڈ ہیں اور بات بھی بڑی کھری کرنے والے ہیں. تو جو خبریں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ حافظ.